بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت شکریہ آپ کا. ابھی جو ہے اس کے بعد میں اپنے ساتھی سید عبداللہ ثقلین کو جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ہے چند کلمات سنائیں اس سمر کیمپ کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بابرکت محفل میں اس اجلاس میں شریک ہونے کا موقع دیا اور توفیق دی. الحمدللہ باذن اللہ تعالی. اور پھر میں ان والدین کا جو ہے تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیمی و تربیتی کے لیے دین کا انتخاب کیا اور انہوں نے اس 15 دن میں اپنے بچوں کو دین دینے کے لیے، دین کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے محنت کی، جستجو کی، جدوجہد کیا. بہت قابل تعریف ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے محنت کی، اور میں ان کا جو ہے تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. اور پھر میں ننھے بچوں کا بھی جو ہے خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں بھی جو ہے ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے اس 15 دن میں بہت محنت کی اور جتنا ہو سکا اپنے اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے عقیدہ رہا. عقیدہ اگر یہ چیز کسی انسان کے دل میں پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس دنیا میں کیسے کہ جو یہ نئے نئے فرقے آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، اس سے وہ محفوظ رہتا ہے اور اپنے عقیدے کو درست کر کے، مضبوط کر کے جو ہے یہ صراط المستقیم پہ چلتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ پہلی چیز ہم نے بچوں کو عقیدہ سکھایا تاکہ اور ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں مضبوط کیا. صرف پڑھایا نہیں، ساتھ ساتھ ان کے کتابوں میں لکھایا گیا. اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں اگر یہاں پر جگہ نہیں ہے تو اوپر بھی آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ وہ اوپر جا سکتے ہیں. اور دوسرا سبجیکٹ رہا تاریخ النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سیرت النبی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا، ان کی پیدائش کیسا اور بچپن میں وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. اور اسی طرح ان کی نبوت تک ہم نے بچوں کو جو ہے پڑھانے کی کوشش کی، انہیں سکھانے کی کوشش کی، ان کے ذہنوں میں جو ہے ضبط کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح انہیں ان کے کتابوں میں لکھا کر محفوظ کر دیا تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں صرف ایک نظر ان کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ان کا بچپنا وہ یاد آئے گا اور جو واقعات، جو قصے جو انہوں نے سیکھا ہے اس کو بہت جلد ان کے ذہنوں میں جلد سے جلد آ جائے گا. اور اسی طرح ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام، جو روزمرہ کی دعائیں ہیں جو بہت اہم ہے، ان کو سکھایا گیا، انہیں یاد دلایا گیا. اور اسی طرح تاریخ ہو گیا قصص النبی، یعنی جو انبیاء ہیں ان کے واقعات کو ہم نے انہیں سنایا
ان کے ذہنوں میں، ان کے دل میں اتارنے کی کوشش کی، اور اسی طرح ان کی کتابوں میں اتارنے کی کوشش کی، تاکہ وہ اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کر اس کو یاد رکھیں۔ ہم جو ہے ان بچوں کا جو ہے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے بہت محنت کی اس کے پیچھے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً انہیں جو ہے انعامات سے نوازا جاتا تھا، تاکہ ہمت افزائی کے طور پر، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر کے اچھے سے پڑھ کر، اچھے سے تیاری کر آئیں۔ اسی طرح میں جو ہے اس کمیٹی کے جو محمود صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے جناب جمیل احمد صاحب ہیں، میں ان کا جو ہے تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کو باطاقت رکھ کر ہماری اس بابرکت مجلس میں شریک ہو کر اپنے طلباء کی ہمت افزائی کی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ابھی جو ہے آپ نے سنا کہ کیسے جو ہے آپ کو کون سی چیز پڑھائی گئی ہے، طلباء نے جو ہے بہت زیادہ محنت بھی کی ہے اس کے پیچھے۔ تو میں جو ہے تمام آنے والے جو بھی احباب ہیں، جو بھی جو ہے پیرنٹس ہیں، ان سے جو ہے گزارش کروں گا کہ ابھی جو ہے طلباء کے پرفارمنس کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا، تو آپ جو ہے غور سے سنیں۔ آپ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہیں تو صحیح نیت سے بیٹھیں گے تو آپ کو جو ہے ثواب بھی ملے گا۔ اللہ افسر نے جو ہے حدیث میں کہا ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو بھی جو ہے لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسون فیما بینہم، اور اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو ہے مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں جو ہے چرچا کرتے ہیں، یتدارسون فیما بینہم، تو کیا ہوگا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، سب سے پہلی چیز اللہ ان پر سکون نازل کرے گا، وغشیتہم الرحمہ، رحمت نازل ہوگی، وحفتہم الملائکہ، فرشتے جو ہے ان کو گھیر لیں گے، وذکرہم اللہ فی من عنده، اور سب سے اہم چیز یہ کہ ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر انشاءاللہ جو ہے فرشتوں کے پاس، اپنے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے گا۔ تو اس نیت سے جو ہے ہم بیٹھے ہیں، ابھی جو ہے طلباء کے جو ہے پرفارمنسز کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اس جو ہے سمر کیمپ کے 2 ہونہار طالب علم کو جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور عقیدے کے تعلق سے جو ہے سوال اور جواب کی شکل میں تفصیل پیش کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں محمد موسیٰ بن عمیر اور محمد عیسیٰ بن عمیر کو کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے اس عقیدے کے تعلق سے تفصیل پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عیسیٰ بن عمیر ہے۔ میرا نام محمد موسیٰ بن عمیر ہے۔ آج ہم اس اسلامک سمر کیمپ کے اس خاص سیشن میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سیشن کا مقصد دین کی معلومات حاصل کرنا، اپنے علم کو بڑھانا اور اسلام کو بہتر سمجھنا ہے۔ آپ سب کو گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر سیکھیں گے اور اپنے دین کی معلومات بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں میرے بھائی سے سوال کروں گا، توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا ہے۔ توحید کے کتنے قسمیں ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا مطلب خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ اسلام کے 5 پلرز ہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب زبان سے کہنا، دل سے ماننا اور عمل کرنا ہے۔ ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ ایمان کے 6 پلرز ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو، جنوں کو اور انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کے کتنے شرطیں ہیں؟ عبادت کے 2 شرطیں ہیں، پہلا اخلاص، دوسرا سنت رسول۔ اللہ نے کس نبی کو کون سی کتاب دی؟
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا۔ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں اور کون ہیں؟ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ غلط عقیدے کے نقصانات کیا ہیں؟ غلط عقیدے کے نقصانات 3 ہیں۔ پہلا، عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، شرک۔ تیسرا، جہنم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان طلباء کے علم میں جو ہے اضافہ کریں۔ بہت ہی بہترین مظاہرہ تھا عقیدے کے تعلق سے۔ میں جو ہے سامعین سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے ان 2 طلباء کو ہی صرف جو ہے یہ سب پڑھایا ہے، دوسرے طلباء نے نہیں پڑھایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب نے جو ہے، آپ سب کی کتاب بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں، بکس، کاپی، نوٹ بک جو بھی نے دی گئی ہے، سب کو جو ہے پڑھایا گیا ہے، سب کو لکھایا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے پڑھایا کچھ اور گیا ہے، یہاں پر پرفارمنس کے لیے جو ہے کچھ اور چیز ہے، ایسے نہیں ہے۔ سب کو جو ہے پڑھایا گیا ہے۔ اس میں جنہوں نے بہترین طریقے سے جو ہے پیش کیا، ان کو جو ہے سلیکٹ کر کے یہاں پر جو ہے کھڑایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ دوسرے پارٹیسپینٹ، دوسرے پرفارمنس کے لیے میں جو ہے سیرت نبی کے تعلق سے سوال جواب ہوگا، اس کی جو ہے تفسیر پیش ہوگی۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسی سمر کیمپ کے اور 2 طالب علم، بہترین طالب علم عبداللہ عبدالقدیر اور محمد علی عمران کو کہ وہ آئیں اور جو ہے اپنا مظاہرہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد علی عمران ہے اور آج ہم سیرت النبی کی طرف سے سوال جواب کریں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ان کے دادا نے رکھا۔ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ ہمارے نبی کے والدہ کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے والدہ کا نام آمینہ ہے۔ ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کے دادا کا نام عبدالمطلب ہے۔ ہمارے نبی کس خاندان سے ہیں؟ ہمارے نبی قریش خاندان سے ہے۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی مکہ میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیر کے دن یعنی 20 رجب۔ ہمارے نبی کے والد کب انتقال ہوئے؟ جب ہمارے نبی ان کے ماں کے پیٹ میں تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی کے والدہ کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی جب 6 سال کے ہوئے تب ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی کے دادا کا انتقال کب ہوا؟ جب ہمارے نبی 8 سال کے ہوئے تب ان کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ جب ہمارے نبی کے دادا کا انتقال ہو گیا تب ان کی پرورش کس نے کی؟ جب ہمارے نبی کے دادا کا انتقال ہوا تب ان کی پرورش ان کے چاچا نے کی۔ ہمارے نبی کے والدہ کے بعد ان کو دودھ کس نے پلایا؟ ہمارے نبی کے والدہ کے بعد ان کو دودھ چا کر تایا حلیمہ سعدیہ نے پلایا۔ ہمارے نبی کس قسم کے انسان تھے؟ ہمارے نبی اعلیٰ اخلاق انسان تھے۔ ہمارے نبی بچپن میں کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے نبی بچپن میں کپڑے چلاتے تھے۔ ہمارے نبی جوانی میں کیا کام کرتے تھے؟ ہمارے نبی جوانی میں تجارت کرتے تھے۔ ہمارے نبی کو مکہ کے لوگ کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ ہمارے نبی کو مکہ کے لوگ امین اور صادق کہہ کر بلاتے تھے۔ امین اور صادق کا مطلب کیا ہے؟ امین اور صادق کا مطلب سچ بولنے والا اور امین کا مطلب امانت دار انسان ہے۔ ہمارے نبی کا نکاح سب سے پہلے کس کے ساتھ ہوا اور ان کی عمر کیا تھی؟ ہمارے نبی کا سب سے پہلا نکاح خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہوا اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ ہمارے نبی کو نبوت کب ملی؟ ہمارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل کی۔ ہمارے نبی جب وحی سب سے پہلے کہا، وحی کا مطلب کیا ہے اور سب سے پہلے وحی کہاں نازل ہوئے اور کون سی تھی وحی؟ سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی اور وحی کا مطلب اللہ کا پیغام ہے اور سورۃ العلق کے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی۔ وحی نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی کا کیا حال رہا تھا؟ وحی نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی گھبرا گئے اور سیدھا اماں خدیجہ کے پاس گئے اور کہا زملونی میرا جان خطرے میں ہے۔ اماں خدیجہ نے کیا کہہ کر ان کو تسلی دلاتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ
آپ غریبوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمارے نبی کے پاس دین اسلام کیسے پہنچا اور کس کے ذریعے سے پہنچا؟ ہمارے نبی کو دین اسلام وحی کے ذریعے سے پہنچا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا۔ ہمارے نبی تقریر کہا کرتے تھے اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہمارے نبی کی سب سے پہلی تقریر صفا پہاڑ پر تھی اور لوگوں کو انہوں نے توحید کی طرف دعوت دی۔ لوگوں نے کہا اور لوگ نبی کے دشمن بنے، راستے پر کانٹے بچھائے اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور ابو لہب تھے۔ ابو لہب کو اللہ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو ہلاک کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا، جیسے سورۃ اللہب میں ذکر ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ بڑوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن الحارث تھے۔ ہمارے نبی کے نبوت کے بعد وہ مکہ میں کتنے سال تھے اور مدینے میں کتنے سال تھے؟ نبوت ملنے کے بعد ہمارے نبی مکہ میں 13 سال اور مدینے میں 10 سال تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، بہت ہی جو ہے بہترین طریقے سے انہوں نے جو ہے تفصیل پیش کی۔ اس کے بعد جو ہے میں ہمارے ایک اور ساتھی عاقب فراز کو جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آدم علیہ السلام کے جو تعلق سے جو ہے باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاقب فراز ہے۔ آج میں آپ کو آدم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور ہمارے سب سے پہلے نبی بھی تھے، وہ ہمارے والد بھی ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور انہیں بہت علم دیا۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا، اس لیے کیونکہ فرشتوں کے پاس بہت کم علم تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک نے نہیں کیا، وہ ایک جن تھا، اس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے انگار سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ سن کے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، لیکن ابلیس نے اللہ سے یہ ایک دعا کری کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ پھر اللہ نے پہلی عورت کو بنایا، حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی وائف اور ہماری والدہ۔ اس کے بعد اللہ نے ان دونوں کو جنت میں داخل کیا۔ جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم جو چاہے وہ کھاؤ اور جو چاہے وہ پہنو، لیکن ایک شرط تھی، تم اس درخت کا پھل نہیں کھا سکتے تھے۔ ابلیس یہ سن کے ان دونوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ پتہ ہے کیوں اللہ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا؟ اس لیے اگر تم درخت کا پھل کھاتے ہو تو تم ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جا کر ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ نے ان دونوں کو دنیا میں واپس بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو الگ جگہ بھیجا اور حوا علیہ السلام کو الگ جگہ بھیجا۔ بہت سال بعد وہ دونوں واپس ملے، ان کے بہت سارے بچے تھے، ان میں سے 2 بچوں کا نام تھا، ایک کا نام حابل اور دوسرے کا نام قابل تھا۔ حابل ایک کسان تھا اور قابل ایک چرواہا تھا۔ ایک بار اللہ کے راستے میں حابل بھی قابل قربانی کرنے کا طے کیا، وہ 2 چٹان کے اوپر گئے۔ اس زمانے میں قربانی کرنے کے لیے 2 چٹان کے اوپر جانا پڑتا تھا اور اللہ اسے بجلی سے قبول کرتے تھے۔ ایک چٹان کے اوپر حابل کی گھاس اور دوسرے چٹان کے اوپر قابل کی بکری تھی۔ اللہ نے حابل کی قربانی قبول کری۔ قابل یہ دیکھ کے جلن سے اس کے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کے ڈر کے مارے سوچا تھا کہ قابل اس کے بھائی کے لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ نے یہ دیکھ کے 2 کووں کو بھیجا، ان میں سے ایک کوا مار کے دوسرے کوے نے زمین کو اس کے مرے ہوئے کوے بھائی کو دفنا دیا۔ قابل یہ دیکھ کے اس کے بھائی حابل کو دفنا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک جو ہے بہت بہترین بات کہی اس بچے نے کہا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ نے کس کی دعا قبول کی؟ ابلیس کی دعا قبول کی۔ اللہ مشرکین کی بھی دعا قبول کرتا ہے، اللہ ابلیس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ بس
یہ شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے قبول نہیں کرتا, دیر کر دیتا ہے, تو ہم یہ جو ہے تسلی رکھیں کہ اللہ نے جو ہے مشرکین کی بھی دعا قبول کی, ابلیس کی بھی دعا قبول کی, تو اللہ کا یہ انشاءاللہ ضرور ہماری بھی دعا قبول کرے گا. ابھی جو ہے اس کے بعد سعید عبداللطیف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کھانے اور پینے کے آداب کے تعلق سے چند باتیں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے سعید عبداللطیف. تو آج میں آپ لوگ کو سنانے والا ہوں کھانے اور پینے کے آداب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے کے آداب. نمبر 1 ہاتھ دھونا. نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 3 اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھنا. نمبر 4 رائٹ ہینڈ سے کھانا. نمبر 5 سامنے سے کھانا. نمبر 6 ساتھ مل کر کھانا. نمبر 7 پیٹ بھر کر نہیں کھانا. نمبر 8 بیٹھ کر کھانا. نمبر 9 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی پینے کے آداب. نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا. نمبر 2 رائٹ ہینڈ سے پینا. نمبر 3 بیٹھ کر پینا. نمبر 4 رائٹ ہینڈ. نمبر 4 3 سانس میں پینا. نمبر 5 دیکھ کر پینا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے میں اسی سمر کیمپ کے طالب علم محمد عبدالرحمان فراز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو ہے چند دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحمان فراز ہے اور آج میں آپ کے سامنے تھوڑے سے دعا سناؤں گا. دعا نمبر 1 دعائے قنوت. اللہ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه ولا يذل من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي. دعا نمبر 2 صلاة الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر من شر ما بينهم خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي خير حيث كان ثم ارزقني به. دعا نمبر 3 مشکل کے وقت مرنے کی دعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اچھی صحت کے لیے دعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. مریض کی عادت کے وقت کی دعا. لا بأس ظهور إن شاء الله. ہر بیماریوں سے بچنے کی دعا. حسبنا الله أذهب البعث رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء هو الشفاء لا يغادر سقما. روزہ توڑنے کی دعا. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأرض إن شاء الله. والدین کی مغفرت کی دعا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی دعا. اللہم اجرنی من النار. ہر چیز اللہ پر چھوڑ دینے کی دعا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ کی تسبیح پڑھنے کی دعا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جزاک اللہ خیرا. آپ لوگوں نے جو ہے دیکھا ہوگا کہ کیسی جو ہے بڑی بڑی دعائیں بھی. صلاۃ استخارہ کی دعا جو ہے بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتی, لیکن جو ہے اس بچے نے جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے استخارہ کی دعا جو ہے سنائی. میں یہاں پر رک کر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اس سمر کیمپ کا سمجھے بہت ہی جو ہے بہترین طالب علم ہے. بہت ہی جو ہے خاموشی سے بیٹھا کرتے تھے یہ اور ان کے بھائی. بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے جو بھی درس ہوتا تھا, جو بھی ہم لوگ پڑھاتے تھے, بہت اچھی طریقے سے پڑھتے تھے اور نوٹ کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے میں دعوت دیتا ہوں محمد حمزہ قریشی کو کہ وہ آئیں اور وضو اور تیمم کا بیان پیش کریں. آج میں تم سب کو تیمم کا وضو ٹوٹنے کے اسباب اور وضو کا طریقہ دکھانے والا ہوں.
پہلا وضو کا طریقہ، دل میں وضو کی نیت کرنا، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے، 3 مرتبہ اپنے پنجے دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا اور داڑھی پر کھلا کرنا، دایاں ہاتھ کونی سمیت 3 مرتبہ دھونا، بایاں ہاتھ کونی سمیت 3 مرتبہ دھونا، دونوں ہتھیلیوں کو پانی سے بھگائے اور سر کا مسح کرے، پیشانی سے گردن تک لے کر پھر سے واپس آگے لائے 1 مرتبہ، 1 مرتبہ دونوں کانوں کا اندر اور باہر مسح کرے، دائیں اور بائیں پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے۔ دوسرا وضو ٹوٹنے کے اسباب، پیشاب پیخانے کی جگہ سے کچھ بھی نکلنے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، بے ہوش ہو جانے سے، گہری نیند سے اور اپنے پرائیویٹ پارٹ چھینے سے۔ تیسرا تیمم کا طریقہ، طہارت کی نیت سے بسم اللہ کہے، دونوں ہاتھ 1 مرتبہ صاف مٹی پر مارے، 1 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے، 1 مرتبہ اپنے ہتھیلیوں پر مسح کرے، 1 مرتبہ اپنے چہرے پر مسح کرے، وضو کے بعد کی دعا پڑھے۔ تیمم وضو اور غسل کا بدل ہے، بیماری یا پانی نہ ملنے سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کے معنی ارادے کرنا۔ جزاک اللہ اصل مولد۔ ماشاءاللہ، ابھی جو ہے میں اس کے بعد محمد دانش کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے جو ہے چند باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد دانش ہے اور میں آپ سبھی کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے بارے میں چند چیزیں سنانا چاہتا ہوں۔ صحابی کا مطلب وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام پر ہی وفات پائے۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں ہی دی تھی، وہ 10 ہیں۔ پہلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے مظاہرہ کیا۔ عشرہ مبشرہ کے 10 نام پورے والد کے ساتھ، ان کے مطلب صحابہ کے والد کے نام کے ساتھ جو ہے انہوں نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں جو ہے اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد انہی کے ایک بھائی محمد شایان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، سیرت النبی کے تعلق سے، ان کے خاندان کے تعلق سے جو ہے چند باتیں پیش کریں۔ میرا نام ہے محمد شایان۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں امہات المؤمنین کے بارے میں۔ خدیجہ الکبریٰ ضلع بنت خولد، حفصہ بنت عمر، سودا بنت زما، زینب بنت خزیمہ، سلمہ بنت امیہ، زینب بنت جہش، جویریہ بنت الحارث، صفیہ بنت حی، میمونہ بنت الحارث، حبیبہ بنت ابی سفیان، عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا نام قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے میں دعوت دیتا ہوں محمد زوحان کو کہ وہ آئیں اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے چند باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد زوحان
मेहमान है। आज मैं नूह अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम की कहानियाँ सुनाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौम नूह था। कौम नूह बुत परस्ती करना पसंद करते थे, इसलिए अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वह बुत परस्ती छोड़ दें और अल्लाह की इबादत करें, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया। समझाते समझाते 950 साल हो गए, पर सिर्फ 80 लोग उनकी बात माने। इसलिए उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अब वह उनसे परेशान हो गए हैं, और इसलिए अल्लाह ने कहा कि वह एक जहाज बनाए। वह जहाज बनाने लगे। 6 महीने बाद वह जहाज तैयार हो गया। वह जहाज 2000 फीट चौड़ा था, और फिर अल्लाह ने कहा कि वह जानवरों के जोड़ों को इकट्ठा कर अंदर भेजें और खुद भी अंदर जाएं। तो उन्होंने सब जानवरों को का एक जोड़ा इकट्ठा कर उन्हें अंदर भेजा। फिर वह खुद भी अंदर चले गए। कुछ देर बाद वहाँ तूफानी बारिश होने लगी, इसलिए सब लोग चट्टान पर खड़े हो गए, जिनमें नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका बेटा भी थे। फिर भी वह चट्टान से गिरकर मर गए। 15 साल बाद वह जहाज जूदी पहाड़ पर रुका, और सारे जानवर परिंदे अपने घर लौट गए। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौम शुएब था। कौम शुएब बहुत गरीब थे। उनके गांव का नाम मादयन और आयका था, जो लाल समुद्र के किनारे था। वह जहाज बनाकर सब्जी चावल का व्यापार करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर वह तराजू के नीचे चुंबक लगा देंगे तो उनका काफी फायदा होगा, तो वह गलत काम करने लगे। बहुत जल्द वह अमीर हो गए। तो अल्लाह ने शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वह गलत काम छोड़ दें और अल्लाह के फरमाबरदार बने, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और शुएब अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर वह उनके काम के बारे में कुछ भी कहेंगे तो वह उन्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि वह उनकी बात नहीं मानना चाहते, तो अल्लाह ने उन पे अज़ाब भेजा जो था ज़िलज़ला, और वह सारी कौम बर्बाद हो गई। पर जो अल्लाह के फरमाबरदार थे वह सारे बच गए। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने जो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो है चंद बातें सुनाई। मैं जो है तमाम अहबाब से, तमाम पेरेंट्स जो यहाँ पर बैठने वाले थे, उनसे गुजारिश करूंगा कि जब तलबा यहाँ पर आए तो उनकी जो है हिम्मत अफजाई करें, गौर से सुने। इसके बाद मैं जो है मोहम्मद उमर को दावत देता हूँ कि वो आए और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से जो है चंद बातें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आज मैं आपके सामने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में चंद बातें बताऊंगा। नंबर 1, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन है। नंबर 2, रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इनकी शादी हुई। नंबर 3, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बिजनेसमैन थे। नंबर 4, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा थे। नंबर 5, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत में ही इस्लामिक नेवी फोर्स शुरू हुई। नंबर 6, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही कुरान को बुक की शक्ल दी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। जो है मैं इस बरकत अता फरमाए इस तालिब इल्म के। इसके बाद जो है मैं सैयद अनस महमूद को दावत देता हूँ कि वो आए और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो है चंद बातें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद अनस। आज मैं आप सबको हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले अल्लाह ने कौम बनाई। उस कौम का नाम था कौम आद। वो
بہت طاقتور اور مالدار تھے. وہ اپنی طاقت کے اوپر تکبر کرنے لگے اور اللہ کو بھولنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے. تو اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا. ہود علیہ السلام نے جا کر دین کی دعوت دی اور قوم عاد نے ان کو انکار کر کے ان کا مذاق اڑا دیا. تو اللہ نے کے اوپر غصہ آ گیا تو قوم عاد کی سورج کو گرم کر کے ان کا پانی چھین لیا. اور تھوڑے دن بعد کالے بادل آئے. وہ قوم عاد خوش ہو گئی کہ بارش ہونے والی ہے. لیکن پھر زور سے طوفانی ہوا آئی. ان سب کے کان پھٹ گئے اور ان کا دل گھبرا گیا. تھوڑی دیر بعد اور طوفانی ہوا آئی. ان کے سارے محل ٹوٹ گئے. جو ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ لوگ بچ گئے. مورل آف دا سٹوری, کبھی بھی اپنی طاقت کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا اور کہانی سنانے کے بعد میں قصہ سنانے کے بعد میں انہوں نے جو ہے مورل آف دا سٹوری بھی سنایا کہ اس ہمیں جو ہے اس قصے سے کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں زید کو کہ وہ آئے اور مسجد کے آداب کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زید ہے. آج میں آپ کے سامنے مسجد کے کچھ آداب سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کے آداب. نمبر 1, گھر سے وضو کر کر آنا. نمبر 2, صاف کپڑے پہن کر آنا. نمبر 3, پیاز لہسن کھا کر نہیں آنا. نمبر 4, رائٹ پیر سے داخل ہونا. نمبر 5, دعا پڑھ کر داخل ہونا. نمبر 6, تحیۃ مسجد پڑھنا. نمبر 7, اذان اور اقامت کے بیچ دعا کرنا. نمبر 8, خاموشی سے بیٹھنا. نمبر 9, مسجد میں بزنس کی بات نہیں کرنا. نمبر 10, لیفٹ پیر سے دعا پڑھ کر نکلنا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے میں دعوت دیتا ہوں عمر عبداللہ کو کہ وہ آئیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کے تعلق سے جو ہے اس پر جو ہے روشنی ڈالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر عبداللہ ہے. آج میں سنانے والا ہوں قوم سمود کی اسٹوری. قوم سمود بہت طاقتور اور سمجھدار تھے. وہ پہاڑ کو تراش کر محل بناتے تھے اور ان کی دولت اور انٹیلیجنس پر غرور کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانی کر کے بتوں کی پرستش کرنے لگے. اللہ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے کہا تم بتوں کی عبادت نہ کرو, اللہ کی عبادت کرو. صالح علیہ السلام کے قوم سے بہت سمجھدار اور نیک انسان تھے. قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا تم تو ہمارے جیسے ایک انسان تھے. اگر تم سچے ہو تو پہاڑ سے انہیں نکال کے بتاؤ. تو صالح علیہ السلام نے اللہ کو دعا کیا اور اللہ ان کی دعا قبول کیا اور پہاڑ سے انہیں نکالا. وہ اونٹنی پانی پینے جاتی تو سرا پی جاتی, گھاس سرا کھا جاتی. دوسرے دن دودھ دیا کرتی تھی اور اس سے وہ لوگ بہت بیزار ہو گئے اور یہ کہا ایک دن تمہاری اونٹنی پانی پیے گی, ایک دن ہماری اونٹنیاں پانی پیے گی. اس سے بھی وہ لوگ بہت بیزار ہو گئے اور اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کا پلان کرنے لگے. تھوڑے بعد اونٹنی پانی پینے نکلی تو اس کے ساتھ مل کر بیل کاٹ کے قتل کر دیا. تو صبح صالح علیہ السلام دیکھ کر کہا تم اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا, اب اللہ تمہیں عذاب بھیجے گا. اللہ نے انہیں زلزلہ کے عذاب میں مبتلا کیا اور سارے قوم تہس نہس ہو گئے اور ایمان لانے والے بچ گئے. مورل آف دا اسٹوری, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے عذاب دیے گا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ یہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کے تعلق سے اسٹوری. اس کے بعد جو ہے میں بلانا چاہتا ہوں صلاح الدین محمد زید کو کہ وہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے کچھ باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صلاح الدین محمد زید ہے. آج میں آپ کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ چند باتیں بتانے جا رہا ہوں. علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے. علی رضی اللہ عنہ چوتھے اور آخری خلیفہ تھے. علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا اور قبر میں اتارا۔ وہ مشرکین کو بھٹکانے کے لیے آپ صلی اللہ ہجرت کے وقت مشرکین کو بھٹکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر علی رضی اللہ عنہ ہی لیٹے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے جو ہے مظاہرہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے آخری خلیفہ کے تعلق سے جو ہے چند باتیں پیش کی۔ اس کے بعد جو ہے محمد ریان کو میں بلانا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند دعائیں جو ہے سامعین کے سامنے جو ہے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریان ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ چند دعائیں سنانے والا ہوں۔ پہلا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تیسرا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ چارواں ہے سفر کی دعا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پانچواں ہے سفر سے لوٹنے کی دعا۔ آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ چھٹواں ہے جنازے کی دعا۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفیہ علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ ساتواں ہے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آٹھواں ہے سونے کی دعا۔ اللہم بسمک اموت واحیا۔ نواں ہے سو کر اٹھنے کی دعا۔ سبحان الذی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دسواں ہے بیت الخلاء جانے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ گیارہواں ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الذی وعفی عنی۔ بارہواں ہے بسم اللہ بھول گئے تو بسم اللہ اولی و آخری۔ تیرہواں ہے کھانے کے بعد کی دعا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ محمد ریان نے جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے مظاہرہ کیا اور یہاں تک کہ نماز جنازہ کی دعا بھی جو ہے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے جو ہے علم میں اضافہ فرمائے، عمر میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے میں محمد ابراہیم کو بلانا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت یونس علیہ السلام کے چند باتیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابراہیم ہے۔ آج میں یونس علیہ السلام کا واقعہ سنانے والا ہوں۔ ایک قوم تھی جو بت پرست تھی، جو اللہ کو نہیں مانتی تھی، اس لیے اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھے نہیں، اس لیے وہ فیصلہ کرے کہ میں جہان میں بیٹھ کر چلے جاتا ہوں۔ ایک طوفانی بارش آئے، ایک عالم نے کہا کہ کوئی غلط کام کر کر ہمارے جہان میں بیٹھا ہے۔ یونس علیہ السلام سمجھ گیا یہ اللہ کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد ایک گھوڑا ڈالا، جس کا بسم میں نام آئے گا وہ پانی میں کود جائے گا۔ پہلی بار جب گھوڑا ڈالا تو پھر یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نیک انسان ہے۔ دوسری بار گھوڑا ڈالا تو پھر سے یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ پھر سے لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بار گھوڑا ڈالا تو پھر سے یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ یونس علیہ السلام بہت سمجھدار ہے، اس لیے وہ خود پانی میں کود گئے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگلے۔ وہ مچھلی کے پیٹ سے 40 دن تک دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان کی دعا تین اندھیروں سے قبول کی۔ پہلا اندھیرا مچھلی کا پیٹ، دوسرا اندھیرا سمندر کا اندھیرا، تیسرا اندھیرا آسمان کا اندھیرا۔
تو ایسے ان کی 3 دنوں سے دعا قبول ہوئی. تو اللہ نے ایسے ان کو معاف کیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کنارے انہیں نکال پھینکے. مورل آف دی اسٹوری, جو اللہ نے ہمیں قرآن میں کرنے کا حکم دیا وہی کرے, جو نہ کرنے کا حکم دیا اس سے رک جائے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ ہمیں کیسے بھی سزا دیے گا, اور ہمیں کتنے بھی پریشانی ہو اگر ہم اللہ سے دعا کر کے معافی مانگیں گے تو ہمیں اللہ دعا قبول کر کے ہماری اس پریشانی سے ماشاء اللہ بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے اس بچے نے یونس علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں پیش کی. آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جو ہے مختلف انبیاء کی جو مختلف باتیں پیش ہو رہی ہیں ان میں جو ہے بہت سارے انبیاء کی جو ہے دعائیں موجود ہیں الگ الگ انبیاء کی قرآن مجید میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے انہوں نے دعا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مختلف دعائیں ہیں. سلیمان علیہ السلام کی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. ایسے جو ہے مختلف انبیاء کی الگ الگ دعائیں قرآن مجید میں ذکر ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے انہی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اب اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے سنا ہے مختلف دعائیں لوگوں نے پیش کی, مختلف دعائیں جو ہے بچوں نے پیش کی, مختلف انبیاء کے تعلق سے چند باتیں سنائی. تو جو ہے انہیں نماز کا طریقہ بھی سکھایا گیا, اسی کے تعلق سے جو ہے تیمم کے بھی تعلق سے باتیں آئیں, وضو کے تعلق سے باتیں آئیں. تو ابھی جو ہے ایک طالب علم آئیں گے وہ جو ہے آپ کے تعلق آپ کے سامنے پریکٹیکلی جو ہے نماز جنازہ پڑھ کر دکھائیں گے, پڑھ کر مطلب بتائیں گے پریکٹیکلی کہ کیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور کیسے نماز جنازہ جو ہے پڑھائی جاتی ہے. یہ جو ہے کر کے دکھائیں گے. میں جو ہے دعوت دینا چاہتا ہوں عبدالرافع کو کہ وہ آئیں اور اپنا مظاہرہ جو ہے پیش کریں. السلام علیکم, میرا نام عبدالرافع ہے اور میں جنازے کی نماز کا طریقہ اور کیسے پڑھنا ہے دکھانے والا ہوں. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. اللهم اغفر لي لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. عبدالرافع نے جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے نماز جنازے کا طریقہ جو ہے دکھایا. اللہ تعالیٰ اس طالب علم کے جو ہے علم میں برکت دے, انہیں جو ہے علم کی بلندیوں پر اللہ تعالیٰ پہنچائے. اس کے بعد جو ہے چونکہ وقت بچ رہا ہے تو ہم لوگوں نے جو ہے برجستہ طور پر ابھی جو ہے 3 طلباء کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے کہ وہ میں جو ہے ان لوگوں کو بلاؤں گا, وہ آئیں گے اور جو ہے مظاہرہ پیش کریں گے. سب سے پہلے میں بلانا چاہتا ہوں محمد زید کہ وہ آئیں اور جو ہے وضو کا طریقہ جو ہے بتائیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں نیت کرنا بسم اللہ. وضو کا طریقہ, وضو ٹوٹنے کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ. وضو کا طریقہ 3 مرتبہ پنجے دھونا, 3 مرتبہ کلی کرنا, 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا, 3 مرتبہ منہ دھونا, 3 مرتبہ بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ کونی رب دھونا, سر کا مسح کرنا,
पेशानी से लेकर पेशाब में लाकर कान का मसा बाहर और अंदर करना, बाद में टखने तक बायां और दायां पे 3 मरतबा धोना। वजू धुलने का तरीका, वॉशरूम करने खुद आए तो वजू टूटता है, सिर पे पत्थर गिरे तो वजू टूटता है, खून आए तो वजू टूटता है, चक्कर आने से वजू टूटता है, गहरी नींद में सो जाने से वजू टूटता है, उनका गोश्त खाने से वजू टूटता है। तयम्मुम का तरीका, पाक मिट्टी पे हाथ रखना, हाथ का मसा करना, बाद में फूंक मार के मुंह पे मिट्टी डालना। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जो है इस बच्चे के इल्म में बरकत अता फरमाए। इन्हें जो है पता नहीं था कि इन्हें जो है बुलाया जाने वाला है, बच्चा था तौर पर, चूंकि जो है बच्चों की तरफ से भी बीच बीच में शौक जाहिर हो रहा था कि हम जो है बताएंगे, और इनके वालिदैन की तरफ से जो है इसरार हो रहा था, तो इन्हें जो है बुलाया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी ज़बान में जितना समझ आया और जितना जो है पता था इन्होंने बताया। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ मोहम्मद ईजान को कि वो आए और अपना जो है मुज़ाहरा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद ईजान। आज मैं सिखाने वाला हूँ वजू का तरीका, वजू टूटने का तरीका और तयम्मुम का तरीका। पहला, वजू का तरीका, 3 मरतबा हाथ धोना, 3 मरतबा हाथ धोना, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, 3 मरतबा चेहरा धोना, 3 मरतबा कोहनियों तक हाथ धोना, सिर नाक से लेकर सिर की गुद्दी तक मसा करना, फिर कान का मसा करना, दोनों पाँव टखनों तक अच्छे से धोना, पानी ना हो तो तयम्मुम वजू मिट्टी से कर सकते हैं, जिसे तयम्मुम कहते हैं। 3 मरतबा हाथ, 1 मरतबा हाथ धोना, उसके वजू टूटने के असबाब, पागल हो जाने से, बेहोश हो जाने से, ऊंट का गोश्त खाने से, गहरी नींद में सो जाने से, प्राइवेट पार्ट को छीने से, प्राइवेट पार्ट से कुछ भी निकलने से। तयम्मुम, साफ मिट्टी पे हाथ मारना, उसके बाद 1 मरतबा हाथ धोना, फूंक मार के चेहरे पर मिट्टी पोंछना। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, इन्हें जो है अभी बुलाया गया मजलिस तौर पर, फिर भी जो है इन्होंने बेहतरीन तरीके से जो है मुज़ाहरा किया। इसके बाद जो है मैं बुलाना चाहता हूँ अब्दुल्ला अब्दुल कदीर को। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो जो है शक़्क़े सदर यानी आप सलम का जो सीना चीरा गया उसके ताल्लुक से जो है चंद बातें बताएंगे। आप आए और अपना मुज़ाहरा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुल कदीर है। मैं आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बताऊंगा। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उनके रूह में बहुत नूर भर गया और खुशबू आ गई। वो तब जाकर उनके दादा ने दुआ की कि इनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखेंगे, अहमद रखेंगे। उसके बाद जाकर जब उनका हकीका हुआ तब जाकर पूरा शहर खाया खाना।
اس کے بعد جا کر وہ لوگ جا کر سمجھتے تھے کہ ان کا شہر جا کر بہت گندا ہے، تو اسی لیے وہ دوسرے جگہ پہ دودھ پلانے بھیجتے تھے، تو وہاں سے لوگ آتے تھے. وہاں پہ سب کے پاس جوان اونٹنی گھوڑے تھے، تو وہ سب لوگ جلدی آ گئے تھے سوائے حلیمہ سعدیہ کے پاس. ان کے پاس جا کر ایک بوڑھی اونٹنی تھی، اس کے پاس دودھ بھی نہیں تھا. وہ سب سے ہریوں چل کر لیٹ پہنچے، سب لوگ چلے گئے تھے. وہ سب جگہ دیکھے، پورے لوگ جا کر بچوں کو لے کر چلے گئے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ یتیم تھے. تو وہ لوگ جانے والے تھے، تبھی ان کے شوہر نے کہا کہ یہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے کر چلے آتے ہیں. تو وہ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کم پیسوں میں لے کر چلے گئے. لیکن جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اونٹنی پر رکھا، ان کی اونٹنی جوان ہو گئی اور جا کر بہت اسپیڈ چلنے لگی، جس سے جو لوگ سامنے تھے پوروں کو وہ جا کر انہوں نے اوورٹیک کر لیا. اس کے بعد جا کر وہ ایک جگہ پر رکے تھے ریسٹ کرنے کے لیے. تب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے بھوک کے لیے، بھوک کی وجہ سے. تو وہ جا کر ان کے شوہر کو بولے کہ اپنی اونٹنی میں سے تھوڑا دودھ لے کر آؤ. تو جب دیکھا تو اونٹنی میں دودھ بہت بھر بھر کر نکل رہا تھا، تو وہ پورے نہیں نکل گئے. لیکن اس کے بعد وہ گاؤں کو پہنچے. لیکن جب ان کی اونٹنی کھانے جاتی تھی تو وہ اچھا پیٹ بھر کر آتی تھی، اور دوسرا کچھ بھی جیسے آتے تھے ویسے ہی آتے تھے. تو اس کی وجہ سے اس کے بعد 2 سال ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لوٹانے کا وقت آیا. لیکن ان کا من نہیں کر رہا تھا، بٹ پھر بھی ان کو لوٹانا پڑا. تو وہ جا کر ان کے دادا کے پاس گئے تھے. ان کے دادا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطرہ ہے، ان کو یہودی ڈھونڈ رہے ہیں مارنے کے لیے، تو تم جا کر ان کو تمہارے پاس رکھو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تب وہ ان کے بھائی بہن کے ساتھ کھیل رہے تھے. تب جا کر 2 لوگ آئے اور ان کو زمین کے بل گرا کر ان کا سینہ چیرے. تو یہ جا کر ان کے بھائی بہن دیکھ کر گھبرا کر جا کر حلیمہ سعدیہ کو بولے تو حلیمہ سعدیہ جلدی بھاگ گئے، دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب حلیمہ سعدیہ وہ جا کر 2 فرشتہ آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیر کر انہوں نے سینہ چیر کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جا کر زمزم کے پانی سے دعا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے طالب علم نے جو ہے سیرت رسول کے تعلق سے باتیں سنائی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے برجستہ طور پر بلانے پر بھی جو ہے ابھی بنا بتائے جو ہی بلایا گیا، پھر بھی جو ہے بہت ہی بہترین طریقے سے انہوں نے اپنا جو ہے حق ادا کیا. اچھے طریقے سے جو ہے انہوں نے بنا اسٹیج فیئر کے، بنا ڈرے جو ہے لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں بتائی. آپ جو ہے دعا کریں، ان کی ہمت افزائی کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی زندگی میں جو ہے آگے بڑھاتا ہے، اور ایک ایسا بھی وقت اللہ لائے ان کی زندگی میں کہ وہ جو ہے منبر رسول پر کھڑے ہو کر جو ہے لوگوں کو مطلب واعظ کرے، سنائیں، نصیحت دیں اور دین کی جو ہے باتیں بتلائیں. یہاں پر جو ہے سلسلہ ختم ہوتا ہے طلبہ کے جو ہے پرفارمنسز کا. یہاں پر سلسلہ ختم ہے، تمام طلبہ کا مظاہرہ جو ہے ختم ہو چکا ہے. اب میں جو ہے شیخ محترم کو جو ہے دعوت دیتا ہوں، شیخ اعجاز احمد ندوی صاحب حفظہ اللہ کو، کہ وہ جو ہے چند باتیں جو ہے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. معزز اور موقر علماء کرام، مسجد کے ذمہ داران اور عزیز طلباء اور ان کے والدین اور تمام ہی شرکاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم ایک علمی مجلس میں موجود ہیں، اللہ کے گھر میں موجود ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے اور تمام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ آج کا یہ مختصر پروگرام مسجد ذوالنورین میں منعقد ہونے والے 15 روزہ سمر کورس کا اختتامی اجلاس ہے۔ آج سے 15 روز پہلے 17 روز پہلے جب اس کا افتتاح ہوا تھا اس وقت بھی میں آیا تھا اور کچھ تمہیدی کلمات آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کا موقع ملا تھا، اور آج اختتامی پروگرام میں بھی شرکت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی 5 آیتیں پڑھی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے قرآن مجید کی اتاری گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، آپ اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت جبریل آئے، یہ پہلا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل کی کیفیت کو دیکھا تو گھبرا گئے۔ حضرت جبریل نے کہا اقرأ، پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ قال اقرأ، حضرت جبریل نے کہا پڑھو، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں جو پہلی نازل ہوئی ہیں اور یہیں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ ان 5 آیتوں کا پہلا لفظ، پہلا ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دین کی ابتدا تعلیم سے ہے، ہمارے دین کی ابتدا ایجوکیشن سے ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے کم پڑھے لکھے لوگ مسلمانوں میں ہیں۔ ایجوکیشن میں سب سے پیچھے مسلمان ہیں۔ آج ہمارے طلبہ میں وہ شوق بھی نہیں ہے اور والدین بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا نہیں چاہتے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تعلیم سے قوموں کو رفعت و بلندیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں۔ اعلیٰ تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی تعلیم، کوئی بھی تعلیم آپ دلائیں۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، وکیل بنائیں، بزنس مین بنائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، مفتی بنائیں، مقرر بنائیں، محرر بنائیں، مؤلف بنائیں، کچھ بھی بنائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے تعلیم کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جب پہلی جنگ ہوئی، 70 لوگوں کو قتل کیا گیا اور 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ 70 لوگوں کو جب قیدی بنایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ 70 لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ اے اللہ کے رسول ان سب کو قتل کر دیا جائے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے مذہب کے دشمن ہیں، یہ ہم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، یہ اسلام کو بٹانے کے لیے آئے تھے، اس لیے آج ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے قیدی ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ نہیں اللہ کے رسول، یہ ہمارے اپنے ہیں، نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، ان کو قتل مت کیا جائے بلکہ ان سے کچھ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے اجرت لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا۔ اس وقت مسلمانوں کو مالی امداد کی ضرورت بھی تھی، اس لیے مکہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو وہ مال و دولت لے کر کے فدیہ لے کر کے پہنچے، اپنے قیدیوں کو چھڑا لیا۔ اس میں کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا فدیہ دینے کے لیے،
وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رہائی اس شرط پر ہوگی کہ ایک ایک آدمی ہمارے قوم کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دشمن جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جو ہمارے قیدی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، 10 بچوں کو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، رہائی کر دیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے وہ جو لوگ تھے جو دشمن تھے، جو کافر تھے، ان کے پاس دین کا تو علم نہیں تھا، اس لیے دوسرے علوم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آج قوم کو ضرورت ہے ایک اچھے ڈاکٹر کی، آج قوم کو ضرورت ہے ایک اچھے بزنس مین کی، آج قوم کو ضرورت ہے ایک اچھے لائر کی. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دین کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں. مسجد کے ذمہ داران اور دوسرے لوگ جنہوں نے اس سلسلے میں پہل کی، بچوں کے لیے 15 دن کا سمر کورس رکھا کہ وہ بچے جو مکمل طور پر دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دین سیکھنے کا کچھ موقع فراہم کیا جائے. چنانچہ 30-35 بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور 15 دن تک انہوں نے علم حاصل کیا. ہمارے سامنے بچوں نے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا. کسی نے انبیاء کرام کی اسٹوری، ان کی تاریخ بتائی، ان کی سیرت بتائی، کسی نے دعائیں سنائی، کسی نے مسجد کے آداب بتائے، کسی نے وضو کا طریقہ بتایا، کسی نے صبح شام اور دوسرے دعائیں بتائیں. یہ انہی مجلسوں کی برکت ہے، یہ انہی مساجد کی برکت ہے. تو طلبہ سے میں یہی کہوں گا کہ جو 15 دن میں آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ جاری رکھیں. جیسے ایک طالب علم نے صبح سو کر اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سواری پر بیٹھنے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، واپس گھر آنے کی دعا، قبرستان میں جانے کی دعا، یہ ساری دعائیں بتائیں. یہ دعائیں جو بچپن میں یاد کر لی جاتی ہیں یہ زندگی کے آخری دنوں تک انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یاد تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. اس لیے عزیز طلبہ، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن دعاؤں کو یاد کیے ہیں ان کو پڑھتے رہیں. جب پڑھتے رہیں گے تو یہ یاد رہے گا، کبھی بھولے گا نہیں. ہم لوگوں نے بچپن میں جو دعائیں یاد کی ہیں، مکتب میں جو دعائیں کی ہیں، آج بھی اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں محفوظ ہے. اگر کسی دعا میں کوئی غلطی تھی تو وہ غلطی بھی محفوظ ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار کے 35 سال 36 سال تک خدمت کرنے والے شیخ عبد المتین صاحب میمن جوناگڑھی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آخری وقت میں جب ہم ان کے پاس جاتے تھے، ہم لوگ بیٹھتے تھے تو وہ بچپن کی باتیں کرتے تھے. ہم لوگ بولتے شیخ آپ کی عمر اتنی زیادہ ہے، آپ نے جوانی کی کوئی بات نہیں بتائی، آخری عمر کی کوئی بات نہیں بتائی. تو بتا رہے تھے کہ مجھے وہ بچپن ہی کی باتیں یاد آتی ہیں، مجھے بچپن ہی کی باتیں یاد آتی ہیں. تو بچپن میں جو انسان یاد کر لیتا ہے آخری عمر میں وہ بچپن کی باتیں ہی یاد رہتی ہیں. تو اپنے بچوں کو آپ علم دیں، اس کے لیے وقت نکالیں، وقت کی قدر کریں. انسان کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے. جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور ترقی دیتا ہے، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ترقی نہیں دیتا. مسلمانوں کے جو بہت سارے مسائل ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وقت کی ناقدری کرتے ہیں. بیکار کی مجلسوں میں بیٹھنا، بیکار کی باتیں کرنا، وقت ضائع کرنا، اور اس کے بعد یہ شکوہ شکایت کرنا کہ انسان مجبور ہے، پریشان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت سب کو برابر دیا ہے. امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں. جو آدمی اس وقت کی قدر کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا، بڑے لوگوں کی ایک ایک منٹ کی قدر ہوتی ہے، 5-5 منٹ کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان بیکار کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں.
وقت کی قدر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں. اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. الصحت والفراغ. ایک تو صحت. جب انسان صحت مند رہتا ہے اس کو اپنے صحت کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہے, اس کو اپنے صحت کی قیمت نہیں معلوم ہوتی ہے. لیکن جب انسان بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے, جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو کہتا میں بھی جوان تھا, تندرست تھا, میں کچھ کر لیتا. قبل اس کے کی بیماری آئے, قبل اس کے کی پریشانیوں میں گھر جائیں. صحت کی قدر کرو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہے, طاقت دی ہے, بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے. اللہ کی عبادت کرو, اس صحت کی قدر کرو, ورنہ بعد میں پچھتانا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی باحیات ہیں, بستروں پر پڑے ہوئے ہیں, لیکن مسجد تک آنے کی طاقت نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں تراہ رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ان کو موقع مل جائے تو مسجدوں میں آ کر کے ذرا سجدے کر لیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں تو آتے ہیں لیکن سجدے سے محروم ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماریاں دی ہیں اور بیماریوں نے ان کو جکڑ دیا ہے. وہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ رکوع نہیں کر سکتے ہیں, وہ تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. آپ اپنی مسجدوں میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھ سکتے, سجدے سے محروم ہیں. وہ نماز کون سی جس میں سجدہ نہ کیا جائے؟ میرے بھائیوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں ان دونوں کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ خسارے میں. اب صحت, پہلی بات صحت کی قدر کریں, اپنے صحت کی حفاظت کریں. دنیا سب آپ کا ساتھ دیں گے جب تک آپ کی صحت آپ کے ساتھ میں ہے. جب آپ کی صحت کمزور ہو جائے گی کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آبا و اجداد کو, جب انسان بستروں پر پڑ جاتا ہے اس کی اپنی اولاد بھی اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو. ایک دن اولاد خدمت کرے گی, 2 دن کرے گی, 3 دن کرے گی, بعد میں وہی اولاد آپ کو بوجھ سمجھنے لگے گی جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا. اس لیے صحت کی قدر کرو, اپنی صحت کی حفاظت کرو. ایسی چیزوں کا استعمال بالکل نہ کرو جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہو. وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو. میرے بھائیوں, قسمت کو بدلا نہیں جا سکتا ہے لیکن حالات سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو مینٹین کریں, اپنے صحت کو سنواریں, کھانے پینے میں احتیاط کریں, زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں, سواریوں کا استعمال کم سے کم کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھا دیں. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. بہت سارے لوگوں کو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, قریب میں رہتے ہیں, مسجد سے قریب 5 منٹ میں مسجد پہنچ سکتے ہیں, واقعی ڈسٹینس, پیدل چل کے آ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی 5 منٹ کی دوری پر رہنے والا بھی موٹر سائیکل کا استعمال کرتا ہے. آپ کوشش کریں آپ چل کر مسجد میں آئیں, آپ چل کر مسجد میں, ہاں بہت زیادہ دور ہے مسجد, آپ کے لیے آنا مشکل ہے, سواری کا استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر آپ پیدل چل کر آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید, آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے, آپ کی جیب کے لیے بھی مفید ہے, اور بہت ساری پریشانیوں سے بھی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. ان پریشانیوں کو اور کتنے فوائد ہیں وہ گنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں. کون کیا کہتا ہے, کون کیا سوچتا ہے, یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی, میں خود میں بہت, میرا وزن بڑھ گیا تھا, الحمدللہ محنت کیا, کوشش کیا, نا امید نہیں ہوا, لگاتار کنٹینیو محنت کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی ہماری صحت پہلے سے بہت اچھی ہے. کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, صرف موٹاپا تھا, لیکن الحمدللہ میں نے کنٹرول کیا. میں لوگوں کو تحدیث نعمت کے طور پر بولتا ہوں, اگر آپ محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوشش کو ضرور کامیاب کرے گا. اس لیے آپ جو ہے اپنی جسمانی صحت کی طرف ضرور توجہ دیں. نوجوان جو لوگ ہیں وہ کھیل کود میں حصہ لیں, یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے.
اور ایسی چیزیں بالکل نہ استعمال کریں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے. تو ایک تو یہ ہے کہ صحت کے سلسلے میں اکثر ہمارے لوگ خیال نہیں کرتے, دعوتوں میں بیٹھتے ہیں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, ایسی چیزیں تلی بھنی چیزیں کھاتے ہیں, یہ صحت کے لیے مضر ہے. کبھی ضرورت پڑے 2 پیس کھا لے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کھانے کے لیے نہیں ہم پیدا ہوئے ہیں, جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے دوسری چیز والفراغ, وقت. آپ کے پاس آج وقت ہے, کل آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا. وقت کی قدر کریں. 5 منٹ بھی آپ کا ضائع نہ ہونے کا. آپ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں, بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہیں, بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتے رہیں. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. آج مسلمانوں میں جو خامیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, اس میں سے ایک وقت کا ضیاع. اکثر لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں, دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا وقت کی قدر کرتی. ایک مثال ذکر کے بتاتا ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی تھی نا, بارہا آپ نے واقعہ سنا. اللہ کے رسول کے پاس گئی, کہا ایک خادم دے دیجئے, ایک خادمہ دے دیجئے. کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں, پانی دھوتے دھوتے میرے سینے پہ داغ پڑ گیا ہے, نیلے داغ پڑ گئے ہیں, میں کام کر کے تھک جاتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا, بیٹی میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاتا ہوں, وہ دعا پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دن بھر کی تھکان کو دور کر دے گا. دن کے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب اپنے بستر پر آؤ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دن بھر کی تھکان کو دور کر دے گا. آج ہم اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیں, آج اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ دن بھر کی تھکان کو دور کرنے کے لیے وہ طریقہ اپنائیں جو نبوی طریقہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کی کیسی قدر کرتی. ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں, دوسرے ہاتھ سے حسن و حسین کو جھولا جھلا رہی, اور زبان سے اللہ کی تکبیرات, تسبیحات, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کوئی وقت ہمارا بغیر ذکر کے نہیں گزرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کان یذکر اللہ کل احیانہ, اللہ کے رسول ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, مسلمانوں میں ایک کمزوری ہے وقت کو ضائع کرنا. وقت کی قدر کریں. بہت سارے لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں باہر نکل گئے, بچوں کے لیے گھومنا پھرنا یہ بھی ضروری ہے, لیکن 2 مہینے کی چھٹی رہتی ہے, 15 دن آپ نے وقت نکالا, 15 دن آپ نے دینی تعلیم حاصل کی, اور وہ بھی پورا دن نہیں, 1 گھنٹے 2 گھنٹے آپ نے کتنا علم حاصل کیا. یہ ہے وقت کی قدر کرنا. تو میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو دین سیکھنے کے لیے صرف کیا اور اللہ کے گھروں میں آئے اور دین کی کچھ باتیں سیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے دل کو, ان کے دل و دماغ کو اسلامی اور دینی علوم سے بھر دے. ان کے والدین کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو علم سیکھنے کے لیے موقع فراہم کیا. ان کے اساتذہ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے بچوں کو چھوٹے بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہے میرے بھائی. بڑے بچوں کو پڑھانا, بڑے لوگوں کو سمجھانا بہت آسان ہے, کیونکہ ان کی عقل پختہ ہوتی ہے, وہ مہذب ہوتے ہیں, وہ زمانے کے رفتار کو سمجھتے ہیں. لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھانا, انگلی پکڑ پڑھانا, ان کی بدماشیوں کو برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اساتذہ کو سمجھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو پڑھانا کوئی بہت بڑا کام تھوڑی نا, سب سے بڑا کام بچوں کو پڑھانا ہے. بچوں کو سنبھالنا ہی بہت بڑا کام ہے. اس لیے کہ جہاں 4 بچے اکٹھا ہوتے ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑا اور دوسرے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ سنبھالنا اور ان کو تعلیم دینا, ان کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. 15 دن تک ہمارے اساتذہ نے اس کے لیے جو محنتیں کی ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. مسجد کے ذمہ داران اور ہمارے محمود بھائی,
जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम मुरतब किया, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम के बच्चों की आप लोगों ने फिक्र की, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। मेरा नाम यहाँ के सरपरस्ती में डाला गया था, मैंने सोचा था कि मैं बीच में आऊँगा, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम था, 15 दिन का, और इस बीच में प्रोग्राम वगैरह ज़्यादा हुए, मंगलोर वगैरह का भी सफ़र था और कई प्रोग्रामों में शिरकत करने का मौका मिला, इसकी वजह से मैं शरीक नहीं हो सका। और आज का प्रोग्राम जो था पहले 10:30 बजे तय हुआ था, बाद में 10 बजे तय हुआ। फजर के बाद चूंकि हम लोगों का मसला रहता है, मैं वॉकिंग करने चला जाता हूँ, उसके बाद आकर के थोड़ी देर आराम करता हूँ, तो वक्त पर नहीं पहुँच सका, जिसके लिए माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त पर वक्त की कदर करना हम सब के लिए ज़रूरी है। और जब यहाँ से फ़ोन गया तो हमारे बच्चे ने बता दिया था कि इंशाअल्लाह 10:30 तक पहुँचेंगे। मैंने कोशिश की है। बहरकैफ ये चंद मुंतशिर बातें थी जो मेरे हकीकत मैंने बताई, जो हमारे दिल की आवाज़ थी। मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज़ बना करके नहीं पेश करता हूँ, जो हकीकत है वो बयान कर देता हूँ। जो कबूल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल करते हैं वो उनका मामला है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी इखलास के साथ, इसी तड़प के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ हम सबको दीन के काम को करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे छोटे मोटे कामों से अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब के कामों को कबूल कर ले। अल्लाह हमें हिम्मत दे, इस्तिकामत दे। अल्लाह ताला शर से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हासिदीन के हसद से और दुश्मनों के शर से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये कौम के नौनिहाल बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको नेक बनाए, स्वालेह बनाए, अपने माँ बाप का खिदमत गुजार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों से दीन का काम ले। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह शेख मोहतरम ने जो है बहुत ही बेहतरीन जामे और पुरमक्स कलिमात से जो है हम लोगों को जो है मुस्तफीज़ फरमाया, हमें जो है नसीहत फरमाई। हम जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में जो है इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे और हम जो है यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम जो है शेख की कही हुई बातों पर अमल करेंगे। और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला जो है शेख की जो है दर्जात को बुलंद फरमाए, तादे में हयात शेख से जो है दीन की खिदमत लेता रहे और इनकी जो है हिम्मत में इजाफा करे। आमीन। अभी जो है परफॉर्मेंस का जो है सिलसिला खत्म हो चुका है। अभी मैं शेख मोहतरम से गुजारिश करूंगा, शेख एजाज साहब से, कि वो जो है पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जिन्होंने जो है यहाँ पर परफॉर्म किया है तो उनके लिए जो है इनामात का इंतजाम किया गया है हमारे साथी शेख अब्दुल्ला फ़खर की तरफ से। तो वो जो है मैं नाम बुलाऊंगा तो जो है एक तालिब इल्म आकर जो है इनाम हासिल करें। सबसे पहले फहीमुद्दीन मोहम्मद जुनैद, हारून जुनैद, सैयद बिलाल, ज़ैद, रिज़ा अहमद, कियाम अहमद, मोहम्मद ज़ैनुद्दीन, सलामुद्दीन मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद फहीम मेहंदी, अब्दुल हादी, मोहम्मद उमर, उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब जमील अहमद साहब से गिरवाएं 100 बंदे का अटेंडेंस जो है आते थे उन्हें जो है मेडल तकसीम करें। मोहम्मद इज़ान,
محمد ریان، عمر عبداللہ، سعید عبداللطیف، محمد حمزہ، موسیٰ بن عمیر، عیسیٰ بن عمیر، عبد الرافع، محمد عدنان، محمد شایان، محمد دانش، عبد الرحمن فراز، عابد فراز، زید، محمد حمدان عمران، جنہوں نے بہت بہترین طریقے سے مظاہرہ کیا اور تعلیم بھی بہترین طریقے سے حاصل کی. میں تمام طلباء کے والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی اس تعلیم کو جاری رکھیں، اس کو نہ چھوڑیں، اس فیلڈ میں اور آگے بڑھائیں. ہماری اس مسجد سمر کورس کے استاد شیخ سید عبداللہ صدیق نوری کو مسجد نورین کی طرف سے کافی جناب شیخ عزت مودودی صاحب پیش کریں گے. تکبیر تکبیر. اسی طرح جمیل احمد صاحب کو منشور ضلع کی طرف سے شیخ صاحب موقع پیش کریں گے. تکبیر. اس کے بعد میں جناب جمیل احمد صاحب صلی سے گزارش کروں گا کہ وہ ووٹ آف تھینکس پیش کریں. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سبحان الله والله الحمد لله ولا إله إلا حضرات کافی دنوں کے بعد جو ہے اس طرح کا مجھے موقع ملا ہے تاکہ شکریہ آپ سب لوگوں کا. اس سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ چند تاثرات میں اس دسمبر کے دسمبر کورس کے سلسلے میں تاثرات کے بارے میں کہنا چاہتا تھا. اس میں تمام چیزیں جو ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ پیش کرتی ہے. میں اس میں چند باتیں میں جمع کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم جو ہے دونوں تعلیموں میں متوجہ ہونا چاہیے. آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ کافی تنظیموں میں جو ہے این جی اوز میں کافی تنظیموں میں یہ سلسلہ جاری ہے. اس بات میں محنت جاری ہے کہ 2030 تک کم از کم مسلمانوں میں 50% مسلمان تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں ترقی کرنا ہے کہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے میں یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی تعلیم کے لیے آپ نے بہت اچھا وقت نکالا ہے اور دنیا کی تعلیمات کے لیے بیسک بنیادی چیز جو ہوتے ہیں نا جیسے کہ منیمم کمپیوٹر کا جو نالج حاصل کرنا چاہیے
तो कम से कम एक घर पे कोई भी पढ़े तो पढ़े, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या वकील बनो या कुछ बनो, दीन और दुनिया दोनों तालीम होना चाहिए। और देखिए सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या क्या है वकील या आजकल कई ऐसे शोबे हैं जहाँ पे कई किस्म के तालीमात, कई किस्म के डिग्री ले सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को अभी से जो है एक ऐसा ऐसा गाइड करना चाहिए उनको कि भाई दीन और दुनिया की दोनों तालीम हासिल करने का जज्बा। इसके साथ साथ जो है ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई तो ये काफी तंजीमों में भी काम चल रहा है कि इसके पर तो होना चाहिए। और इसके साथ मैं बोर्ड ऑफ साइंस का शुक्रिया अदा करना कि मुझे कहा गया है। मैं सबसे पहले हमारे शेख इमाम खतीब शेख मीर अहमद नदवी साहब का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं, जो जिन्होंने शुरू से जो है ये समर कैंप का समर कोर्स जो भी है इसकी सरपरस्ती की है और उनकी निगरानी में जो है शुरू से हुआ है। पहले दिन से जो है मैं ताल्लुक़ रखा था, मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा था कि भाई चंद दो आलिम हैं जो दो आलिमा है ना, ये समर कैंप का जिम्मेदारी लेकर है, तो उनसे स्क्रीनिंग कर लीजिए आप क्या 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 सबक, क्या सिलेबस का इंतखाब करना चाहिए, तो बात कर लीजिए। शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख इस काम में मुब्तला थे और काफ़ी तरह से अपने साथ साथ ये देखिए हमारे दोनों साहब जनाब सैयद अब्दुल्ला ये यहाँ पे कुछ जिंदा मिसाल है। देखिए ये आलिम भी है और ये वकील भी है और वकालत का एग्जाम का शायद कल ही बड़ा हुआ है इनका। इस तरह जो दीन और दुनिया की दोनों तालीम कामयाब रहे हैं, इनका भी जो अपने मातृभूमि लेके पूरा जज्बे से उर्दू से समर कोर्स समर कैंप कामयाब बनाए, इसी तरह हमारे साथ शेख साहब पर भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपनी तरफ से एक बैच को अपने तरफ उन्होंने एक बैच उन्होंने तो इस सिलसिले में गुजारिश करें। तो साथ साथ जो है काफ़ी हमारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ, जनाब मसूद भाई साहब का, जनाब तोफैज साहब का, जनाब इमरान साहब का, जनाब हमारे शेख जमीर साहब का और हमारे शेख नवले साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये समर कैंप समर कोर्स के लिए काफ़ी दिलचस्पी लेकर जो है इस को कामयाब बनाया। और मैं कृष्ण सैयद मोहम्मद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने समर कैंप का आर्गेनाइजेशन इसलिए इसके साथ साथ जो है तमाम सबसे बड़ी बात जो क्या है तो तमाम वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने की हिम्मत की और तवज्जो दी और साथ साथ जो है बच्चों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुछ भी पढ़े
میں ایسے ہی نہیں کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے، انجینئر ہی بننا ڈگری پر پڑھے، دونوں اس میں جو ہے دین اور دنیا کی تعلیم سب بچے پڑھے تاکہ میں ماشاء اللہ بہت ہی جو ہے اچھے کلمات سے جو ہے ہمیں جو ہے نصیحت فرمائی حرام جمیل صاحب. میں جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے طلبہ جمع اور تمام والدین جو ہم سے گزارش کروں گا کہ ہم نے دیکھا 15 دن کے سمر کورس میں طلبہ نے جو بہت بہترین طریقے سے مظاہرہ کیا، محنت بھی کی، اور میں بتانا چاہوں گا کہ ان کے اندر جو ہے اس فیکلٹی میں یہ جو ہے دینیات کے تعلق سے جو ہے ان میں جو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ جو ہے ان میں شوق ہے اس میں، اور جو ہے معلومات بھی ہے. تو میں جو ہے گزارش کروں گا والدین سے کہ اس چیز میں جو ہے خصوصاً ان کو جو ہے آگے بڑھائیں. یہیں پر جو ہے ہمارے جلسے کا جو اختتام ہوتا ہے. میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے دعا پڑھ کر اٹھے، اور جو ہے ان کے لیے جو ہے اسنیکس کا انتظام کیا گیا ہے اس کا بھی جو ہے خیال کریں. دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مسجد میں جو ہے صاف صفائی کا جو ہے خیال رکھیں. ادھر ادھر جو ہے جو بھی ریپرس اور جو بھی ہوتے ہیں اس کا جو ہے ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ ڈسٹ بن میں پھینکیں. شکریہ. السلام علیکم. فہیم